نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار ارب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کل کی نشست میں ہم نے تکبیر اولیٰ میں تکبیر تحریمہ میں جسٹ ایک مرتبہ رفع الیدین کرنا اور اس کے بعد بقیہ نماز میں رفع الیدین نہ کرنا، اس پر گفتگو کی تھی۔ اس میں نے 5 احادیث بخاری سے، مسلم سے، متفق علیہ سے، پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد سے حوالہ جات سامنے رکھے تھے۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے، اس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے دوسری نشست میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی جو حدیث پاک ہے، ان علقمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم یرفع یدی الا مرۃ، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وزاد ثم لم یعد، وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے اس طرح نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ تو راوی بیان کرتے ہیں پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ قال فصلی فلم یرفع یدی الا مرۃ، تو تکبیر اولیٰ میں پہلی رکعت کے اندر اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر یوں اس کے بعد باندھ لیے، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے سنن ابی داؤد کے اندر، امام ترمذی نے جامع الترمذی کے اندر، اور امام نسائی نے سنن نسائی شریف کے اندر بیان کیا۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کی جو ثقاہت بیان کی، آپ فرماتے ہیں وقال ابو عیسیٰ، جامع ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ حنفی کا زیادہ تر دار و مدار وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر ہے، ان کی روایات پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا آج 6ٹی حدیث پاک سندن حوالہ کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس سے آگے چلیں، حدیث پاک ہے یہ بھی سنن ابی داؤد کی، حضرت حسن بن علی، پھر حضرت معاویہ، حضرت خالد بن عمر، وہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے اپنی سند کے ساتھ ہم سے یہ بات بیان کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال بعد مرۃ واحدہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پہلی رکعت کے اندر جب وہ تکبیر تحریمہ کہتے تو ہاتھ کانوں کی لو تک لے کر جاتے، اس کے بعد ساری رکعت جتنی بھی نماز پڑھتے، 2 رکعت کی پڑھتے، 4 رکعت کی نماز ادا فرماتے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بار بار رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ پھر ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء بن عازب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں کانا اذا افتتح الصلاۃ رافع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لم یعود، رواہ ابو داود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز کا ارادہ فرماتے
چاہے وہ نفلی نماز ہوتی، چاہے سنت نماز ہوتی، چاہے فرض نماز ہوتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھی نماز پڑھتے، نفلی ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے بعد من اذنیہ ہی اپنے ہاتھ اتنا بلند کرتے کہ یوں کانوں کی لو تک لے جاتے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ لیتے، اس کے بعد پوری نماز کے اندر آقا بار بار رفع الیدین نہ فرماتے۔ اب یہ ہماری آج کی نشست کی دوسری سند ہوگی حدیث پاک کی، جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر بیان کیا۔ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر اٹیک کرنا اور بے دڑک کہہ دینا، بے ساختہ کہہ پڑھنا، بن سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کہ وہ تو قیاس کی بات کرتے تھے، اپنے مائنڈ کی بات کرتے تھے، اجتہادی مسائل بیان کرتے تھے۔ بابا وہ اجتہادی مسائل قیاس بعد میں کرتے تھے، جب قرآن حدیث مل جاتا تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی اجتہاد کیا نہ کبھی قیاس کیا، بس وہ مسئلہ کی ڈیپتھ میں جاتے، اس کی گہرائی میں جاتے۔ جب صحابی کوئی حدیث بیان کرتا اس کا قول بھی دیکھتے، اس کا فعل بھی دیکھتے، اگر فعل قول کے خلاف ہوتا اس سے روایت نہ لیتے، پھر اس کی چھان بین کرتے، پھر دیگر کتب احادیث سے وہ ساری احادیث ملا کے فقہا کا ایک سٹائل ہے استنباط کرنے کا، وہ ہماری طرح نہیں کہ 4-5 کتابیں پڑھ لی تو استنباط شروع کر دیا، استخراج شروع کر لیا، پھر وہ اجتہاد کی خود ساختہ صلاحیت پیدا کر لی۔ اس کے لیے ایک عرصہ دراز چاہیے، انسان کو قرآن کی ایک ایک آیت کا شان نزول معلوم ہو، پھر قرآن کی بلاغت کا علم ہو، صرف و نحو کا علم ہو، پھر حقیقت مجاز کا علم ہو، علم المعانی کا، علم البدیع کا، علم البیان کا علم ہو، وہ ید طولہ رکھتا ہو، پھر اس کے بعد عصر حاضر کے علوم پر گرپ ہو، پھر اس کے بعد اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت پائی جائے۔ اب انشاءاللہ ہم پھر جب نشست کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ بحمدہ تعالی ہم ان موضوعات کی طرف بھی آئیں گے کہ اجتہاد کے لیے کس علم کا ہونا ضروری ہے، فتویٰ دینے کے لیے کن کن علوم پر مہارت ہونا ضروری ہے۔ ہر کوئی منہ اٹھا کے فتویٰ دے سکتا ہے؟ کیا ہر کوئی شخص مفتی بننے کے اہل ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ تو کتنی بڑی جسارت ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ دینا ان کے ہر مسئلہ پر کہ ان کی ذاتی خیال تھا، ان کی من مانی طویلات ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم بھی تو احادیث سے مسلک احناف کو ثابت کر رہے ہیں۔ امام اعظم نے از خود استنباط نہیں کیا، اپنے خیال سے استنباط نہیں کیا، اور پھر وہ کیسے کر سکتے تھے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار موجود ہیں، ترک رفع الیدین پر احادیث موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رسول کا طریق میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا، مولا کائنات کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علقمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ اکرام ہے۔ ابھی آگے چل کے میں خلفائے راشدین کی بات بھی کرتا ہوں، پھر کس کس کو اس فتویٰ کی زد میں لاؤ گے؟ تو اس طرح اتنی بڑی علمی خیانت کرنا، اتنی بڑی جسارت کرنا، یہ کسی صحیح معنوں میں کسی عالم کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ آج کے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں، بڑے بڑے معروف یوٹیوبرز کو سنتے ہیں۔ ہم منہاج القرآن سے ہماری تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، نہ ہماری تربیت کا یہ حصہ ہے کہ ہم کسی کی بات کرتے اس کا نام لیں۔ میں نے اشارتاً بات کی بہت بڑے نامور یوٹیوبر عصر حاضر کے جو خود ساختہ مفتی بنے بیٹھے ہیں، جن کو اجتہاد کے زیر زبر سے واقفیت نہیں، تو وہ امام اعظم جیسی شخصیات پر اٹیک کرتے ہیں معاذ اللہ۔ ان کو کیا معلوم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام تھے؟ ان کو امام اعظم کا ٹائٹل ایسے نہیں امت نے دے دیا۔ تو یہ ہم ان کی تائید میں احادیث سامنے لا رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلے، ان الاسودی ان عبد اللہ ابن مسعود کان یرفع یدیہ فی اول التکبیر ثم لا یعود الی شیء من ذلک ویأثر ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے، اور یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کرتے تھے۔ اب اس کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا اس حدیث پاک کو۔ اس کو اخرجہ الخوارزمی فی جامع المسانید جلد 1 صفحہ 355 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ تیسری ہماری آج کی نشست کی سند ہوگی۔ اب اس کے بعد چوتھی لے لیں۔ میں ذرا سپیڈ سے متن بھی پڑھ رہا ہوں، ساتھ ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جس ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں، اصل متن تو کچھ تھا، ترجمہ اپنی مرضی کا کر دیا۔ اگر کوئی صاحب فن ہے وہ خود ترجمہ چیک کر لے کہ ہم اس کو آگے پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ عبارت کا صحیح ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اگلی حدیث پاک، ان عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ آقا نے فرمایا تھا تم پر میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑنا ہے، ان کی سنت کی اتباع کرنا ہے۔ جو ان کی سنت کی اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہونا وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے ساتھ، خلیفہ اول ابو بکر کے ساتھ، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے۔ اس کو رواہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی اس روایت کو۔ پھر اسی طرح اور روایات ہیں، مسند ابو وانا کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ایک مرتبہ ہاتھ بلند کرتے، اس کے بعد دوبارہ ساری نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ ہاتھ کو بلند نہ کرتے، یعنی رفع الیدین بار بار نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں، حضرت اسود بیان کرتے ہیں، ان الاسود قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہ تھا کہ ایک مرتبہ بس آپ اپنے ہاتھ بلند کرتے، پھر پوری نماز میں اس کے بعد ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے چلے آئیں، ابھی تک میں نے 10ویں سے 11ویں حدیث پاک کل کی اور آج کی نشست ملا کے آپ کے سامنے رکھی۔ اب بھی یہ کہے گا کوئی انسان کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آج خود مسائل گڑھ لیے، ان کو معاذ اللہ شریعت کی واقفیت نہیں تھی، قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا تو کس کو علم تھا؟ تو آپ دیکھتے چلے آئیں، اب حدیث لاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان عاصم ابن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، رواہ ابن ابی شیبہ۔ عاصم بن کلیب اپنے والد کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول اب بیان کر رہے ہیں کہ مولا کائنات بھی صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد ساری نماز کے اندر مولا کائنات تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی ایک جگہ بھی رفع الیدین نہ کہتے تھے، رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ تو اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا۔ اب اس کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، حدیث پاک اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنف ابن ابی شیبہ، ان کی جلد 1 صفحہ 213، حدیث پاک 2444۔ تو اس طرح اور دیگر ائمہ نے بھی حوالہ جات کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنی کتب کے اندر بیان کیا۔ اب اس طرح اور بھی بیشتر احادیث ہیں، اہل علم و دانش کے لیے اتنے ہی حوالہ جات کافی ہیں، جس نے ماننا ہے اس کے لیے چند ایک دلائل کافی ہیں، اور جو ہٹ درم بن جائے
جس نے یہ ٹھان لی ہو کہ میں کسی کی نہیں مانتا، بس اپنی مانتا ہوں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس، یہ لا علاج مرض ہے۔ اہل ایمان کے لیے چند حوالہ جات ہی کافی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم نے اور کل کی نشست میں ملا کر بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، سنن ابن ماجہ سے، سنن نسائی شریف سے، پھر اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ سے، مصنف عبد الرزاق سے، طحاوی شریف سے، امام ابو حنیفہ کی کتاب سے، امام خوارزمی کی کتاب سے، مسند ابو عوانہ سے، اس طرح سلاف کی کتب سے ہم نے بیشتر دلائل رکھے جسٹ ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے پر۔ دوستان مکرم، ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ جو شخص رفع الیدین کرے اس کی بھی نماز ہوگی ہمارے نزدیک، جو بار بار رفع الیدین کرے اس کی بھی ہوگی، جو ایک دفعہ کر لے احناف کے نزدیک اس کی بھی ہوگی، جو شوافی کی طرح بار بار کر لے، جو ہاتھ کھول کے مالکیوں کی طرح چھوڑ دے اس کی بھی نماز ہوگی۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ انسان نے فیصلہ نہیں کرنا، اللہ پاک دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو میں نے کل کی نشست میں بھی بتایا تھا، امت کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس میں رحمت ہوتی ہے، ہم کیوں اس کو زحمت بناتے ہیں؟ یہ مصطفیٰ کی سنتیں ہیں۔ رب کی حکمت یہ ہے کہ کوئی شوافے کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی احناف کے طریق پہ پڑھ رہا ہے، کوئی مالکیوں کے طریق پہ پڑھ رہا ہے، کوئی حنبلیوں کے طریق پر پڑھ رہا ہے، تو یہ ساری مصطفیٰ کی سنتیں ہیں۔ رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی کوئی سنت ضائع نہ ہو، تو آئیں دعوت فکر یہ ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو جائیں، کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آنے والی نیو جنریشن ینگسٹر کو ہم کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جب ہر شخص سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی وائرلنگ کرے گا، وہ ایسی باتیں کرے گا کہ نوجوانوں کے ذہن کو جو پراگندہ کریں گی، ان کے من میں ایمان کی شمع جلائیں، عشق کی شمع جلائیں، نماز کی حقیقی چاشنی کی شمع جلائیں، ان کو نماز بتائیں کہ حقیقت نماز کیا ہے، کہ رب کو حاضر جان کے نماز پڑھا کرو، یوں محسوس کیا کرو کہ رب سامنے کھڑا ہے۔ ان کو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کی بات بتائیں، رجوع اللہ کی بات بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ جو چند نمازیں پڑھ رہا ہے، آپ کے شدت فتاوی جات کی وجہ سے وہ شخص آہستہ آہستہ مسجد سے نکلنا شروع ہو جائے۔ تو اعتدال ایک ایسی شے ہے، دین اعتدال کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے، تو مسائل بیان کرنے بھی میانہ روی رکھنی چاہیے، اعتدال پسندی رکھنی چاہیے، نہ کسی کو کافر بنائیں، نہ کسی کو مشرک بنائیں، نہ کسی کو دائرہ ایمان سے خارج کریں۔ سب اللہ کے حضور نماز ادا کیا کریں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آج کی ہماری رفع الیدین کی یہیں پہ ختم ہوئی۔ کل کی نشست میں ہم انشاءاللہ جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ قرات خلف الامام، کہ امام کے پیچھے جب مقتدی کھڑا ہو جائے تو اس نے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس مسئلہ پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے کل کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔